بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت 37 اور 38 کی تفسیر اور ترجمہ ڈسکس کریں گے۔ 37 ہے تو اس کے رب نے اس کو اپنی پسندیدگی کی قبولیت سے نوازا، اس کو عمدہ طریقے پر پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اس وقت جو بیت المقدس کہ جتنے بھی کاہن تھے جو ان کے عبادت گزار تھے یہ ان کے چیف تھے، اور یہ ان کی سرپرست میں اس لیے آئیں کہ جو حضرت عمران تھے سیدہ مریم کے والد، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی پیدائش سے پہلے۔ تو پھر جب سیدہ مریم پیدا ہوئیں اور ان کی کفالت کی ذمہ داری کی بات ہوئی تو پھر قرہ ڈالا گیا کہ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور پھر اس قرہ میں حضرت زکریا کا نام نکلا۔ اور یہ جو قرہ کی ڈیٹیل ہے یہ آیت اسی سورہ ال عمران کی آیت 44 کے ترجمے میں ڈسکس ہوئی ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو ادھر سے پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر جب حضرت زکریا کے پاس ان کی ذمہ داری آ گئی اور جب زکریا محراب میں ان کے پاس جاتے تو یہ جو محراب ہے یہ وہ محراب نہیں ہے جو ہماری مسجدوں میں عام طور پہ امام کے لیے ایک ممبر بنایا جاتا ہے اور امام وہاں پہ کھڑے ہو کے وہاں وہ تقریر کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، یہ وہ محراب نہیں ہے۔ یہاں جو بیت المقدس میں محراب تھے وہ حجرے تھے اور جو عبادت گزاروں کے لیے بنائے گئے تھے، یہ تھوڑی اونچی جگہوں پہ تھے اور یہاں پہ عام آدمی کو الاؤ نہیں تھا جانا۔ تو جب حضرت زکریا ان کی کیونکہ کفالت میں تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، تو وہ جب جاتے تھے حضرت مریم کے پاس تو وہ ان کے پاس کچھ چیزیں دیکھتے، یہاں پہ جو ترجمہ ہے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں دیکھتے تھے، جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں وجدہ عندہا رزقن، کہ رزق دیکھتے تھے۔ تو ایک تو یہاں سے جو رزق سے مراد ہے وہ عام رزق ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ ہے، میوے ہیں، تو ایک تو یہ رزق ہے۔ دوسرا جو رزق ہے، جو دوسرا ترجمہ کیا علماء نے، وہ یہ ہے کہ ان میں رزق سے مراد وہ حکمت اور معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے۔ تو میرے نزدیک بھی یہ سیکنڈ والا ترجمہ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں پہلے بھی یہی لفظ دوسرے مقامات پہ آیا ہے جو وحی اور ہدایت کے لیے استعمال ہوئے۔ تو پھر وہ ان سے مریم سے پوچھتے تھے کہ کالا یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں، کہ یہ جو تم باتیں کرتی ہو یہ تم باتیں کہاں سے سیکھتی ہو۔ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا جواب ہے کہ سیدہ مریم نے یہ اپنی جو عبادات تھی اور ان کی ریاضت تھی، اس علم کو اس کا انہوں نے کرشمہ قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر اگلی جو آخری آیات ہے کہ بے شک اللہ جس پر چاہے بے حساب فضل فرماتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ورڈ ہیں جو سیدہ مریم کی دعا کے ساتھ یا ان کی بات کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر جو 38 نمبر آیات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو وہ جب سیدہ مریم کی انہوں نے حکمت و معرفت دیکھی تو وہ خود بے اولاد تھے حضرت زکریا، تو انہوں نے پھر یہ معرفت دیکھ کے وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں بھی کوئی ایسی کاش کہ انہیں بھی اللہ پاک ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ 2 آیات کا ترجمہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔